بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا مخلوقات کی ابتدا کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک فاحشہ عورت صرف اس وجہ سے بخشی گئی کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا۔ ایک مرتبہ وہ فاحشہ عورت ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی۔ کنویں کے پاس ہی ایک کتا بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے مر جاتا۔ جیسے ہی اس عورت نے اس کتے کو ہانپتے ہوئے دیکھا، فوراً سے اپنا موزہ اتارا اور اس کے ساتھ دوپٹہ باندھا اور اس کو کنویں میں لٹکا کر پانی نکالا اور کتے کو پانی پلایا اور اس کی پیاس بجھائی۔ صرف اسی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی اور وہ بخشی گئی، جبکہ وہ ایک بدکار فاحشہ عورت تھی۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک بدکار عورت کی بخشش کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح سے بخشی گئی، اس کا کون سا نیک کام اللہ تعالیٰ کو پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو وہ واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت جو کہ فاحشہ بدکار تھی اور بدکاری کرتی تھی، وہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی۔ اسی کنویں کے پاس ایک کتا بیٹھا تھا جو کہ پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ کچھ ہی دیر میں مر جاتا۔ اس فاحشہ عورت نے اس کی حالت دیکھ کے اس نے فوراً سے اپنے پاؤں میں پہنا ہوا موزہ جو کہ اس وقت چمڑے کے ہوا کرتے تھے، اس کو اتارا اور اتار کر اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا اور کنویں میں سے پانی نکال کے اس کو پلایا۔ تو اس عورت کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی اور اللہ نے اسے بخش دیا۔ اللہ پاک نے اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو بخش دیا، تمام بدکاریوں کو، تمام فحش کاموں کو جو کہ وہ کیا کرتی تھی اس کو بخش دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلی حدیث میں بتایا کہ جانوروں کے ساتھ بے رحمی اور بدسلوکی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی کے برعکس ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور اچھا سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی اور اللہ نے اس عورت کو بخش دیا۔ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم تھا، بے شک وہ جانتے تھے کہ بدکار کون ہے اور نیک کون ہے، بے شک وہ جانتے تھے کہ کون بخشا جائے گا اور کون نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ تو بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ وہ عورت بدکار تھی، گناہ گار تھی، سیاہکار تھی، لیکن وہ اپنی اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے بخشی گئی کہ اس نے جانور کے ساتھ صلہ رحمی کی، اس پہ ترس کھایا، اس پیاسے کو پانی دیا، اس کے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا، اس کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے جنتیوں میں سے کر دیا، اس کی بخشش کر دی۔ بے شک حسن اخلاق تمام زندگی کا سرمایہ ہے۔ اللہ پاک اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی صلہ رحمی کی وجہ سے، دوسروں کے اوپر شفقت کرنے کی وجہ سے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک برتنے کی وجہ سے، دوسروں کے کام آنے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے یا بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے۔ بے شک حسن اخلاق یہی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ضرورت مندوں کے کام آئیں، بھوکے اور پیاسوں کو کھانا پانی دیں، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہوں، یعنی ترس کھائیں، رحم کھائیں، انسانیت کو زندہ رکھیں، دوسروں سے محبت کریں، یہی حسن اخلاق ہے۔ بے شک حسن اخلاق ہی سے انسان کی انسانیت نظر آتی ہے، احساس کرنے ہی سے انسان انسان کہلاتا ہے۔ اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ پاک کو ہماری کس وقت کیا نیکی پسند آ جائے اور کس کی کس وجہ سے بخشش ہو جائے۔ اگر کوئی شخص بدکار بھی ہے تو ہمیں اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں یا تم تو بدکار ہو، فحاشی پھیلاتے ہو۔ تنقید نہیں کرنا چاہیے، اگلے کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہیے، بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اللہ کے نزدیک اونچا مقام رکھتا ہو۔ اب وہ عورت جیسی بھی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، جو کہ اتنی بڑی ہستی ہیں، وہ جانتے تھے کہ عورت بدکار ہے، لیکن ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے، جانوروں کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرنے کی وجہ سے، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ جنتی ہو گئی اور اس کی تمام زندگی کے گناہوں کو بخش دیا گیا۔
اور وہ مثال بن گئی پوری دنیا کے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حسن اخلاق برتنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں آخرت میں جنتیوں میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔